اب اس قرارداد تاسیس کی توضیحات یہ بھی اجتماعی رحیم یار خاں میں منظور ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرارداد میں جن امور کی وضاحت کی گئی ہے ان میں اولین اور اہم ترین امر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے، اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے اصل نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے۔ اس تصریح کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ماضی میں مسلمانوں کو ان کی یہ ذمہ داری تو بالکل ٹھیک یاد کرائی گئی، جس دین کے وہ داعی ہیں اسے دنیا میں عملاً قائم کرنے کی صحیح جہد بھی ان پر فرض ہے، اور یہ کہ دین محض ذاتی عقائد اور کچھ مراسم عبودیت یعنی انسان اور رب کے مابین پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے احاطے میں لینا چاہتا ہے۔ لیکن ان امور پر اس قدر زور دیا گیا کہ بندے اور رب کے مابین تعلق کی اہمیت اور افراد کی اپنی علمی، اخلاقی اور روحانی ترقی نظر انداز ہوتی چلی گئی۔ آئندہ جو کام پیش نظر ہے اس کے اصول و مبادی میں یہ نقطہ بہت زیادہ قابل لحاظ رہے گا کہ ایک مسلمان کا اصل نصب العین صرف نجات اخروی اور رضائے الہی کا حصول ہے، اور اس کے لیے اسے اصل زور اپنی سیرت و تطہیر و تزکیے اور اپنی شخصیت کی تعمیر و تکمیل پر دینا ہوگا، جس سے تعلق مع اللہ اور محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا رہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے۔ دین کی تائید و نصرت اور شہادت و اقامت یقیناً فرائض دینی میں سے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی اجتماعی جد و جہد ہرگز جائز نہیں ہے جو افراد کو ان کے اصل نصب العین سے غافل کر کے انہیں محض ایک دنیاوی انقلاب کے کارکن بنا کے رکھ دے۔ چنانچہ پیش نظر اجتماعیت میں اولین زور افراد کی دینی و اخلاقی تربیت پر دیا جائے گا، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے۔ دینی جذبات کے جلا کے لیے قرآن مجید کی بلا ناغہ تلاوت میں تدبر، سیرت نبوی اور سیر صحابہ کا مطالعہ، مجالس وعظ کا انعقاد، باہمی مذاکرہ آخرت اور مضامین موعظت پر یعنی نصیحت والے مضامین پر مشتمل آسان لٹریچر کی اشاعت پر زور دیا جائے گا۔ علم میں اضافے کے لیے عربی زبان کی تحصیل کی عام ترغیب اور اس کا اہتمام، قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے باقاعدہ حلقہ ہائے درس کا قیام، اور جاہلیت قدیمہ و جدیدہ پر اسلام کے نقطہ نظر سے تنقیدی کتب کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا دونوں امور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جاہلیت قدیم اور جدید دونوں کے اثرات قلوب و اذہان سے محو ہوں، عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، اور صحیح اسلامی عقائد کی تخم ریزی اور آبیاری ہو سکے۔ شرکائے تنظیم کے دینی جذبات کے جلا اور علم میں اضافے کا براہ راست اثر عملی زندگی پر پڑے گا، اور ان کی زندگیوں میں دینی تبدیلی عملاً پیدا ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس میدان میں اس امر کی شدید ضرورت ہوگی کہ اس بات کی کڑی نگرانی کی جائے کہ یہ تبدیلی ہمہ جہتی ہو اور اعمال انسانی کے مختلف گوشوں میں متناسب انداز میں ظہور پذیر ہو۔ ہمہ جہتی یعنی ہر شعبہ زندگی میں ہو۔ چنانچہ عبادات میں ذوق و شوق، معاملات میں احتیاط و تقویٰ، اور دینی و تنظیمی سرگرمیوں میں شغف اور دلچسپی متناسب انداز میں بڑھے۔ یعنی یہ جو اوپر کہا گیا تھا نا ہمہ جہتی، اب اسی کی یہ وضاحت ہے کہ جہتیں جو ہیں انسان کی زندگی کی، ایک جہت ہے عبادات، دوسری ہے معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، اور تیسری ہے دعوتی اور تنظیمی سرگرمیاں۔ تو ان سب میں انسان کی اندر جو ہے وہ شغف اور اضافہ جو ہے وہ متناسب ہونا چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ انسان کسی ایک گوشے میں زیادہ آگے نکل جائے اور دوسرے میں بالکل ہی صفر ہو۔ یہ صورتحال کہ جلسوں کے انعقاد کے ضمن میں تو پابندی بھی ملحوظ رہے اور جوش و خروش کا مظاہرہ بھی کیا جائے، لیکن نماز باجماعت کی پابندی گراں محسوس ہو اور نوافل سرے سے خارج از بحث ہو جائے۔ دین کی نصرت و
حمایت کا جذبہ تو ترقی کرتا چلا جائے لیکن تزکیہ باطن کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔ انسان کا باطن یعنی انسان کے دل میں جو غلط رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور ذہنوں کے اندر جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے ذہن کو اور قلب کو پاک کرنا، یہ تزکیہ باطن ہے۔ یا سنت نبوی کی حجیت اور اہمیت پر دلائل تو ازبر ہوں لیکن خود اپنی زندگی میں اتباع نبوی کی جھلک نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صرف یہ کہ افراد کے حق میں سم قاتل ہے بلکہ خود اجتماعیت کے لیے بھی سخت مضر اور مہلک ہے۔ لہٰذا اس امر کی کڑی نگرانی کی ضروری ہوگی کہ شرکاء میں عبادات سے شغف، اتباع سنت کا جذبہ، معاملات میں حلال و حرام کی حدود و قیود کی پابندی اور دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں سے دلچسپی توافق و تناسب کے ساتھ بڑھیں۔ خصوصاً یہ احتیاط تو انتہائی لازم ہوگی کہ پیش نظر اجتماعیت کے تنظیمی ڈھانچے میں جو لوگ آگے آئیں وہ تیزی اور مستعدی اور نفاست و باقاعدگی سے کام کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے چاہے کسی قدر تہی دست ہوں، عبادات اور اتباع سنت کے ذوق و شوق سے ہرگز تہی دامن نہ ہوں۔ شرکائے جماعت میں مندرجہ بالا تبدیلیوں یا بالفاظ دیگر ان کے نفوذ کے تزکیہ اور ان کے شخصیت کی دینی تعمیر کے لیے جہاں ذہنی و علمی رہنمائی اور فکری تربیت لازمی و لابدی ہیں، وہاں عملی تربیت اور تاثیر صحبت کا مؤثر اہتمام بھی ضروری و ناگزیر ہے۔ اس غرض سے مختلف مقامات پر تربیت گاہوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور ایک مرکزی تربیت گاہ کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے جس میں مختلف مقامات کے رفقا گروپس کی صورت میں شریک ہوں اور ایک مقررہ میعاد میں انہیں قرآن و حدیث کے منتخب حصص کا درس بھی دیا جائے اور ایک ایسی دینی فضا بھی مہیا کی جائے جس میں ان کے دینی جذبات بھی اثر نو تازہ ہوں اور ایک خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عملی تجربہ بھی حاصل ہو جائے۔ قرارداد کے بنیادی نکات میں سے دوسرا اہم اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے۔ پیش نظر اجتماعیت لازماً یہ چاہے گی کہ ہر شریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں داعی اللہ اور اپنے ماحول میں حسب مقدور و صلاحیت اور بقدر ہمت و استطاعت ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر رہے اور اس کی شخصیت پر بحیثیت مجموعی داعیانہ رنگ غالب ہو جائے۔ یہ روشن چراغ جو ہے یہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ سے ماخوذ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ اس دعوت کا اصل محرک ابنائے نو کی ہمدردی اور نصح و خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیے، نہ طلب جاہ کا، حتیٰ کہ اللہ، رسول اور شریعت کی وفاداری کے جذبے کے تحت اگر کبھی کسی فرد، گروہ یا ادارے پر تنقید کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمدردی اور دلسوزی غالب رہے اور ذاتی رنجش یا انتقام نفس کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج اگرچہ دین سے بہت دور ہو چکا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی اصلاح طلب ہے، لیکن دعوت و اصلاح کے عمل میں دو حقائق کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یہ معاشرہ ایک مجموعی اکائی ہے اور اس کے تمام طبقات میں انحطاط سرایت کر چکا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے مختلف طبقات میں کمیت کا تھوڑا بہت فرق چاہے موجود ہو، کوئی بنیادی امتیاز موجود نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ انحطاط براہ راست نتیجہ ہے جذبات ایمانی کے ضعف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا۔ اس میں دین دشمنی کا عنصر چند ایسی استثنائی صورتوں کے علاوہ موجود نہیں ہے جو اگرچہ بجائے خود تو بہت خطرناک ہیں اور ان سے خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے، تاہم مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے عام بگاڑ کا اصل سبب دین دشمنی نہیں بلکہ دین سے لا علمی ہے۔ حکومت اس معاشرے کا جامع عکس اور ارباب اقتدار اس کا اہم جزو ہیں۔ ان کو اپنی اہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوذ کی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے دعوت و تخاطب میں اولیت تو دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے، لیکن انہیں دین کا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے عوام کے دینی جذبے کو مشتعل کرنا درا حالے کے، یعنی حالانکہ خود عوام کی ایک عظیم اکثریت کا حال دین سے بے خبری اور عملی بود کے اعتبار سے کم و بیش وہی ہے جو اصحاب قوت و اقتدار کا
نہ ان کی خیر خواہی ہے نہ خود دین کی، رہا اقتدار کے حصول کی خاطر برسر دار طبقے کے مخالف و معاند یعنی اوپوننٹ کی حیثیت اختیار کرنا، تو یہ ہمارے نزدیک دینی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہی نہیں سخت مہلک ہے، جس سے کلی اجتناب لازمی اور لابدی ہے۔ ہمارے نزدیک ائمۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے لیڈرز اور عامتہم پبلک دونوں ہی نصح و خیر خواہی کے برابر مستحق اور دعوت و اصلاح کے یکساں محتاج ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ جب پوچھا گیا کس کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، کہ دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اور مسلمانوں کے لیڈرز کے لیے، اور مسلمان کے عوام الناس کے لیے۔ یہاں یہ تصریح بھی ضروری ہے کہ ہماری دانست میں انتخابات کے ذریعے عمومی اصلاح کا نظریہ نری خام خیالی پر مبنی ہے۔ بحالات موجودہ تو اس امر کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انتخابات کے ذریعے اصلاح کی امید کی جائے۔ ویسے بھی ہماری رائے میں انتخابات میں دوسری جماعتوں کے مخالف و مقابل کی حیثیت سے شرکت دعوت و اصلاح کے صحیح نہج کے منافی ہے، اور اس سے قبول حق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ داعی کے قلب میں اپنے ابنائے نو کے لیے جس ہمدردی اور نصح و خیر خواہی کا ہونا لازمی ہے، اسی کا ایک اہم مظہر رافت و رحمت اور شفقت و رقت کا وہ جذبہ ہے جو ابنائے نو کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں خدمت خلق اور اظہار و انفاق کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ دعوت دین اور خدمت خلق کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں، بلکہ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ دین کا وہ داعی جو خادم خلق نہ ہو اپنی دعوت میں دولت اخلاص سے محروم ہے۔ اس ضمن میں یہ فرق البتہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کا زیر عمل لانا بالکل دوسری بات ہے، اور فرد میں خدمت خلق کے جذبے کا پیدا ہونا اور بڑھنا بالکل دوسری چیز۔ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کی اہمیت اپنی جگہ کتنی ہی مسلم ہو، دعوت دین کے نقطہ نظر سے اصل مطلوب افراد کے قلوب میں شفقت و رحمت کے جذبے اور عمل میں اظہار و انفاق کی کیفیت کا ظہور ہے۔ پیش نظر اجتماعیت میں اصل زور انشاءاللہ اسی پر دیا جائے گا۔ دعوت کے ضمن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا تخاطب لازماً ایک تدریج کے ساتھ داعی کے اپنے نفس سے شروع ہو کر علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی تم پر اصل ذمہ داری خود اپنی ہے، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اپنے اہل و عیال قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، سورہ تحریم، اور کنب قبیلے وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کرو اپنے قریبی اعزاء و اقارب کو سے ہوتے ہوئے اپنی قوم یا قوم عبد اللہ، اور پھر پوری انسانیت، اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ، اور پھر پوری انسانیت لتکونوا شہداء علی الناس تک پہنچنا، تاکہ تم تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے گواہ بن جاؤ تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ صورت کہ داعی اپنے آپ کو بھول جائے اور بر و تقویٰ کی ساری دعوت دوسروں کو دیتا رہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یا اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھول جائے اور دور دراز کے لوگوں میں ہدایت کی سوغات بانٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، نہایت خطرناک مرض کی علامت ہے۔ دعوت کے عمل کا صحیح نہج یہ ہے کہ الاقرب و فالاقرب کے اصول پر آگے بڑھے، اور جس سے جتنی قربت اور محبت داعی کو ہو، دعوت و تخاطب میں اسی قدر اسے مقدم رکھا جائے۔ اس سلسلے میں یہ خیال البتہ صحیح نہ ہوگا کہ ایک مرحلے کی تکمیل کے بعد ہی دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے۔ مطلوب صرف یہ ہے کہ دعوت کے عمل کو ایک فطری تدریج اور حسین تناسب کے ساتھ اپنی ذات، اہل و عیال، کنبے و قبیلے اور پھر عوام الناس تک بڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی اولاد اور فی الجملہ نئی نسل کے بارے میں خصوصی توجہ اور اہتمام سے کام لینا ہوگا، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم حدیث نبوی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کی روح سے براہ راست مسئول اور ذمہ دار ہیں،
اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا یہ اہتمام ذاتی اور انفرادی بھی ہوگا، اور جہاں جہاں ممکن ہوگا اور وسائل دستیاب ہو سکیں گے، اس امر کی سعی بھی کی جائے گی کہ ایسے مدارس اپنے اہتمام سے قائم کیے جائیں جن میں نئی نسل کے قلوب و اذہان میں ایمان کی تخم ریزی و آبیاری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ وسائل دعوت کے ضمن میں کوئی تعیین غیر ضروری ہے۔ حسب صلاحیت و استعداد، انفرادی اور نجی گفتگو، خطاب ہائے عام، خطاب جمعہ اور درس قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کے تمام جدید طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد کا تیسرا اہم نقطہ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی اس ذمہ داری سے بحث کرتا ہے جو امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک انذار و تبشیر، دعوت و تبلیغ اور شہادت حق علی الناس کی جو ذمہ داریاں انبیاء کرام علیہ السلام پر عائد ہوا کرتی تھیں، وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کی امت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہیں۔ اول امت نے خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے تحت اپنی اس ذمہ داری کو اجتماعی حیثیت سے ادا کیا۔ اس کے خاتمے کے بعد بھی ایک عرصہ تک مسلمان حکومتیں اس فرض منصبی کو ادا کرتی رہیں۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک اتقیاء و صوفیاء ذاتی طور پر اور دور دراز علاقوں میں پہنچ کر دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ ادھر کچھ عرصے یہ سلسلہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے اور امت مسلمہ بحیثیت مجموعی کتمان حق کے جرم کی مرتکب ہو رہی ہے، یعنی حق کو چھپانے کی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ امت کی تمام اجتماعی سرگرمیاں صرف اپنے دفاع اور دنیاوی ترقی و استحکام تک محدود ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت دینی رنگ کسی اجتماعی سرگرمی میں ہے بھی تو وہ محض امت کی داخلی اصلاح کی حد تک ہے۔ ہمارے نزدیک یہ صورتحال سخت تشویشناک ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ اخروی باز پرس کا اندیشہ ہے، بلکہ ہماری رائے میں ہماری دنیاوی نکبت و ذلت کا اصل سبب بھی یہی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے نزدیک اس وقت کرنے کا اہم ترین کام یہ ہے کہ ایک طرف ادیان باطلہ کے مزعومہ عقائد کا مؤثر و مدلل ابطال کیا جائے، اور دوسری طرف مغربی فلسفہ و فکر اور اس کے لائے ہوئے زندقہ و الحاد اور مادہ پرستی کے سیلاب کا رخ موڑنے کی کوشش کی جائے، اور حکمت قرآنی کی روشنی میں ایک ایسی زبردست جوابی علمی تحریک برپا کی جائے جو توحید، معاد اور رسالت کے بنیادی حقائق کی حقانیت کو بھی مبرہن کر دے، اور انسانی زندگی کے لیے دین کی رہنمائی و ہدایت کو بھی مدلل و مفصل واضح کر دے۔ ہمارے نزدیک اسلام کے حلقہ میں نئی اقوام کا داخلہ اور جسد دین میں نئے خون کی پیدائش ہی نہیں، خود اسلام کے موجود الوقت حلقہ بگوشوں میں حرارت ایمانی کی تازگی اور دین و شریعت کی عملی پابندی اسی کام کے ایک مؤثر حد تک تکمیل پذیر ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کے سیلاب میں خود مسلمانوں کے ذہین اور تعلیم یافتہ طبقے کی ایک بڑی تعداد اس طرح بہہ نکلی ہے کہ ان کا ایمان بالکل بے جان اور دین سے ان کا تعلق محض برائے نام رہ گیا ہے، اور اسی بنا پر دین میں نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ضلالت و گمراہی نت نئی صورتوں میں ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں انفرادی کوششیں تو اب بھی جیسی کچھ بھی عملاً ممکن ہے جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ ضرورت اس کی دائی ہے جیسے بھی ممکن ہو وسائل فراہم کیے جائیں اور ایک ایسے باقاعدہ ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے جو حکمت قرآنی اور علم دین کی نشر و اشاعت کا کام بھی کرے اور ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بھی مناسب اور مؤثر بندوبست کرے جو عربی زبان، قرآن حکیم اور شریعت اسلامی کا گہرا علم حاصل کر کے اسلامی اعتقادات کی حقانیت کو بھی ثابت کرے اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات اسلام نے دی ہیں انہیں بھی ایسے انداز میں پیش کرے جو موجودہ اذہان کو اپیل کر سکے۔ آخر میں اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ پیش نظر تنظیم ہرگز الجماعت کے حکم میں نہ ہوگی۔ الجماعت کا مقام ہماری دانش میں امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے۔ پیش نظر اجتماعیت کی حیثیت مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم کی ہوگی جس میں وہ لوگ شریک ہوں گے جو خود اصلاح نفس اور تعمیر سیرت کے خواہش مند ہوں اور ان جملہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہیں جو دین کی جانب سے ان پر عائد ہوتی ہیں، تاکہ ایک طرف ان کا باہمی تعاون ایک دوسرے کے لیے سہارا بن سکے اور دوسری طرف اصلاح معاشرہ کے لیے ایک مؤثر قوت فراہم ہو جائے۔
دین کی خدمت نہایت وسیع و عظیم کام ہے اور اس کے گوشے بے شمار ہیں۔ ہم ان تمام جماعتوں اور اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کسی بھی گوشے میں دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ تعاون و تائید ہی کا ہوگا۔ اپنے فہم و فکر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کی ایک ادنا کوشش کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور یہ توقع کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ دین کے تمام خادم ہمیں اپنے رفیق راہ گردانیں گے۔ اس تصریح کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم واقعتاً تمام دینی عناصر خصوصاً علماء کرام کے تعاون کی شدید احتیاج محسوس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا